بن. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب مسلمان باہم یعنی آپس میں ملاقات کریں تو خالی ہاتھ نہیں ملانا ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہنا ہوتا ہے، اور دوسرے کو صرف ہاتھ نہیں ملانا بلکہ سلام کا جواب بھی دینا. اور جب ہاتھ ملائیں تو دونوں ہاتھ خالی بھی ہونے چاہیے. جب ہاتھ ملائیں تو دونوں ایک دوسرے کو مغفرت کی دعا بھی دیں، کیونکہ مسلمان جب ملتے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہیں اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھے، جدا ہونے سے پہلے دونوں کی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حج کا موسم بہار شروع ہو چکا. اشہر حج شوال، ذی-قعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن، یہ حج کے مہینے. خوش نصیب مسلمان دنیا بھر سے مدینہ پاک میں حاضر ہو رہے ہیں، مکہ پاک میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ پاک سب سفر کرنے والوں کا حج قبول فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم مکے اور مدینے کی باتیں کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت اپنے مدنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہاں پیارا انشاءاللہ مکی حکایات بھی سنیں گے، مدنی حکایات بھی سنیں گے، حج پہ جانے والوں کی باتیں بھی سنیں گے، مدینے حاضر ہونے والے کی باتوں کی بھی انشاءاللہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. شہر مکہ کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت ہی برکت والا شہر، عظمت والا شہر، مسلمان اس کی حاضری کی تمنا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ثواب کی نیت سے دیدار مکہ کی نیت کرے تو یہ بھی عبادت ہے. ہمیں پیارا پیارا کا دکھا دیں. قرآن پاک میں مکہ مکرمہ کا بیان متعدد یعنی مختلف جگہوں پر، کئی جگہوں پر ہے. پارہ اول سورہ بقرہ کے نمبر 126 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ترجمہ ایمان. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے. کس شہر کو؟ مکہ مکرمہ کو. سورۃ البلد 30واں پارہ، اس میں ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. مکہ پاک کے 10 نام کتابوں میں لکھے. البلد، البلد الامین، البلدہ، القادہ، القادسیہ، البیت عتیق، ملک
شان مکہ مکرمہ کی. سبحان اللہ. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس اپنی اونٹنی کو تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے. اللہ کی تمام زمین میں مجھے پیاری ہے. اللہ پاک کی قسم اگر میں اس جگہ سے نہ ڈالا جاتا حدیث نمبر 3. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مکے سے اس وقت ارشاد فرمایا یہ وہ تھا کہ مدینہ طیبہ مشرف نہیں ہوا تھا. تو اس وقت مکہ مکرمہ پوری سرزمین سے افضل و اعلیٰ تھا. جب مدرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو شرف مدینہ پاک کو حاصل ہو گیا. شہر مکہ کی کیا بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محبوب رکھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل ہے اور حضور کو زیادہ پیارا ہے. اور جنہوں نے مکہ پاک کو مدینہ پاک سے افضل بتایا ان کے پیش نظر ابن ماجہ کی حدیث پاک جو ہم نے سنی یہی. اور امام کے ہاں مدینہ منورہ پاک سے افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ پیارا تھا پھر مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہو گیا. تو فتویٰ اس پر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے مگر اس شاک کی نظروں میں مدینہ منورہ افضل کیونکہ وہ محبوب کی آرام گاہ ہے. مدینہ اس لیے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یاد رکھیے تربت اطہر یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کی وہ زمین جہاں میرے نبی کا مبارک جسم متصل ہے فضیلت میں کعبے سے افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. ہاں جو بلائی مزار شریف کا حصہ ہے وہ اس میں داخل نہیں. کعبہ معظمہ جو ہے مدینہ پاک سے افضل ہے. اور اختلاف اس میں ہے کہ مدینہ طیبہ سوائے تربت اطہر اور مکہ معظمہ سوائے کعبہ معظمہ ان دونوں میں افضل کون ہے. بہرحال مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, مکہ بھی میٹھا ہے اور مدینہ بھی پیارا ہے. مکہ پاک پر مدینے پر کی ہے بارش اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ. مکے اور مدینے میں دجال
داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بھی مکہ پاک کی فضیلت ہے، مدینہ پاک کی فضیلت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے دن، اے لوگوں، اس شہر کو اسی دن سے اللہ پاک نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے. لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام ہے. حرام مینز یہاں حرمت والا، عظمت والا، شانوں والا. تو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، مکہ معظمہ اسی وقت سے شان والا ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے. اللہ پاک ہمیں اس گھر کی زیارت بھی کرائے اور اس کا ادب اور احترام بھی نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، حرم ہونے کا اعلان کیا، اور جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو بیت المعمور آسمان پر اٹھایا گیا تو لوگ حرمت کو بھول گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کا اعلان کیا، اب مکہ مکرمہ کی حرمت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہمیں پیارا مکہ اور میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو پہنچے ہوئے ہیں جائیں گے ان کو ادب و احترام نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد وہ مکہ.